السلام علیکم جی، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام احمد رضا ہے۔ آج جو ٹاپک ہے ہمارا، اس پہ بات کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ آپ نے ذیشان عثمانی صاحب کا نام سنا ہوگا۔ اگر نہیں سنا تو یہ ضرور آپ کو سننا چاہیے، کیونکہ وہ بہت ہی ایک قابل انسان ہے۔ پاکستان سے ہیں لیکن وہ امریکہ میں رہتے ہیں، پیشے کے حوالے سے ڈیٹا سائنٹسٹ ہیں۔ انہوں نے بہت ساری بکس لکھی ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ جو تعلیم ہے یا جو ماڈرن ٹیکنالوجی کی جتنی بھی اسٹڈیز ہیں وہ ہماری اپنی لینگویج میں سیکھنا چاہیے ہم کو۔ بہت سارے کنٹریز ایسے کرتے ہیں، جرمنی ایسے کرتا ہے، چائنا ایسے کرتا ہے، سپر پاورز ہیں دنیا میں وہ تو۔ لیکن ہمیں ایک کمپلیکس ہے کہ ہم اس چیز سے باہر نہیں آ پا رہے، اور اپنی زبان کو اتنی زیادہ امپورٹنس ہم دیتے نہیں ہیں جتنی ہماری زندگی میں ہونی چاہیے۔ انہوں نے دنیا کے بہت سارے وزیر اعظم اور پریزیڈنٹس کے ساتھ کام کیا ہوا ہے۔ یو ایس اے کی پریزیڈنشل کیمپینز کا حصہ رہے ہیں، وہ یو ایس اے کے ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، اور دنیا میں دہشت گردی کے خلاف ایک انہوں نے بہت ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کی بڑی ہیلپ کی تھی۔ ایک سافٹ ویئر بنایا تھا جو پہلے سے پریڈکٹ کر سکتا تھا کہ کہیں پہ سوئسائڈ بامبنگ یا اس طرح کی کوئی چیز اگر ہونے والی ہے تو وہ ڈیٹا انالیسس کے ذریعے وہ اس کو پہلے سے پریڈکٹ کرتا تھا ان کا سافٹ ویئر۔ خیر، یہ ان کا بیک گراؤنڈ میں نے بتایا ہے، اصل ٹاپک ہمارا کچھ اور ہے۔ وہ انہوں نے بکس لکھی بہت ساری، اور وہ بیچتے ہیں آن لائن، ان کی مطلب لوگ بکس خریدتے ہیں پاکستان میں، کیونکہ وہ اردو میں ہیں بکس، اور پاکستان میں بہت سارے کسٹمرز ہیں ان کے۔ تو انہوں نے واقعہ ایک جگہ پہ شیئر کیا ہوا تھا کہ کسی بندے نے ان کی بکس آرڈر کی آن لائن۔ بکس انہوں نے بھیج دیں، ان کے پاس بکس اس بندے کے پاس گئیں، لیکن اس نے کال ریسیو نہیں کی اور بکس واپس آ گئیں۔ پاکستان میں کیونکہ کیش آن ڈلیوری کا کام ہوتا ہے، پہلے سے چیز آپ کو مل جاتی ہے، آپ کے پاس آ جاتی ہے، پھر آپ پیسے ادا کرتے ہیں۔ تو اس بندے نے آرڈر اپنا ریسیو نہیں کیا، وہ آرڈر واپس آ گیا۔ ان کے جو عملہ تھا انہوں نے اس کو کال کی کہ سر ہم نے آپ کو بکس بھیجی تھی، آپ نے آرڈر کی تھی تو، لیکن آپ نے ریسیو نہیں کی۔ اس بندے نے کہا وہ سوری، آپ پلیز دوبارہ بھیج دیں، میں بزی تھا یا میں کال ریسیو نہیں کر سکا، آپ دوبارہ بھیج دیں، میں آپ کو پہلے والے شپنگ کیونکہ ایک بندے نے جب آپ کو کوریئر بھیجا ہے تو اس کو شپنگ چارجز تو پڑ رہے ہیں، تو میں بھی اس کا اتنا پروفٹ مارجن نہ ہو۔ تو اس بندے نے کہا آپ دوبارہ سے بھیجیں، میں آپ کو پہلے والے شپنگ چارجز بھی دے دوں گا، تو آپ مجھے پلیز، مجھے بکس آپ کی چاہیے، آپ بھیج دیں۔ ان کے عملے نے ان کو دوبارہ بکس اس بندے کو دوبارہ سے شپ کر دیں۔ کوریئر گیا، اس بندے نے پھر سے ریسیو نہیں کیا، کوریئر واپس آ گیا۔ ان کے عملے نے پھر ان کو کال کی، انہیں کہا کہ سر آپ نے دوسری دفعہ کہا تھا، آپ نے ہی آرڈر کی تھی، ہم نے خود سے تو نہیں بھیجی، آپ نے آرڈر کی تھی، ہم نے آپ کو بکس بھیجی، آپ نے دوسری دفعہ بھی ریسیو نہیں کی۔ وہ بندے نے آگے سے بڑے غصے سے کہا تم لوگوں کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے، کیونکہ تم لوگوں کو بیوقوف بنا کے لوٹتے ہو۔ ایک بکس کتابوں کی بات ہو رہی ہے، کوئی فیشن یا کسی اور آئٹم کی بات نہیں ہو رہی۔ کتابیں خریدنے والا انسان خریدتے ہوئے دھوکہ کر رہا ہے، اور وہ کتابیں لکھنے والے انسان کو کہہ رہا ہے کہ تم لوگ ایسے لوگوں کو لوٹتے ہو۔ اس پہ آپ سب مل کے بڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون کیونکہ یہ اوور آل ہماری قوم کی ایک سائیکی ہے۔ اصل میں ہمارا یہی ٹاپک ہے آج، کیش آن ڈلیوری کا۔ ہم نے پچھلے 5-10 سالوں میں ہزاروں ایسی کہانیاں سنی ہیں کہ آن لائن بیچنے والے لوگ فراڈ کرتے ہیں۔ آپ آرڈر کچھ کرتے ہیں، آپ کو چیز کچھ اور ملتی ہے، اور کچھ دفعہ تو کچھ بھی نہیں ملتا، وہ آرڈر بھیجتے ہی نہیں ہیں، یا چیز خراب ملتی ہے، پھٹی ٹوٹی ہوئی ملتی ہے۔ لیکن آپ یقین مانیے، اگر آپ دوسری سائڈ پہ دیکھیں گے، آپ کو ہزاروں نہیں لاکھوں ایسی کہانیاں ملیں گی جہاں پہ لوگ بیٹھے بیٹھے فری میں سکرولنگ کر رہے ہیں، موبائل یوز کر رہے ہیں، آرڈر کوئی چیز کر دی، جیب میں پیسے نہیں ہیں، یا ویسے ہی ان کو وہ چیز چاہیے ہی نہیں، لیکن بس ان کو ایک سہولت ہے، کیونکہ کیش آن ڈلیوری پہلے پیسے نہیں ادا کرنے پڑ رہے، تو وہ چیز کو آرڈر کر دیتے ہیں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کو چیز بیچنے والا آرڈر بھیجتا ہے، اس کو ڈلیوری چارجز پڑتے ہیں، کوریئر والے اسے پیسے لیتے ہیں، اور اگر وہ چیز کسٹمر لے یا نہ لے، اس کو پیسے پڑنے ہی پڑنے ہیں، کیونکہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں آپ کے گھر تک، آپ کے دروازے تک چیز پہنچ رہی ہے تو وہ فری میں نہیں پہنچ رہی، اس پہ یقیناً پیسے لگ رہے ہیں، رائڈر انوالو ہے، مطلب جس چیز پہ گاڑی میں آئی ہے چیز، جہاز میں آئی ہے، جیسے بھی آئی ہے، اس کے پیسے ہیں، اور وہ غریب رائڈر جو آپ کے گھر پہ آ کے موٹر سائیکل پہ گرمی میں، سخت گرمی میں آ کے آپ کو چیز آپ کے دروازے پہ مطلب دینے کے لیے آ رہا ہے، تو اس کی بھی اجرت اس میں شامل ہے۔ میں نے
یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے. میں پاکستان میں پچھلے کووڈ کے دنوں میں پاکستان میں تھا. وہاں پہ میں نے ایک بزنس اسٹارٹ کیا. کیونکہ میں تقریباً پچھلے 10 سال سے باہر ہوں، تو مجھے یہاں پہ کام کرنے کی عادت ہے. یہاں کا سسٹم بہت ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، بڑا اسموتھ ہوتا ہے. تو اس طرح کے لوگ بھی نہیں ہوتے، نہ دھوکہ بیچنے والے کرتے ہیں، نہ دھوکہ خریدنے والے کرتے ہیں. لیکن وہاں پہ کیش آن ڈلیوری ہی چلتا تھا. تو اس کی اتنی زیادہ پرابلمز آئی، اتنے زیادہ، آلموسٹ مور دین 50% جو آرڈرز تھے وہ ریٹرن آ جاتے تھے. اس کی اتنی زیادہ کاسٹ پڑتی تھی کہ اتنا پروفٹ مارجن نہیں ہوتا تھا. سو میں نے تو مطلب جیسے ہی بارڈر دوبارہ سے اوپن ہوئے تھے، میں نے وہ بزنس بند کر دیا وہاں سے، اور دوبارہ واپس آ کے یہاں آسٹریلیا میں اسٹارٹ کر دیا. تو یہی آج کی ویڈیو کا مقصد یہی تھا کہ آپ اگر کسٹمر ہیں تو آپ کو خیال کرنا چاہیے، آپ کو اپنی سائڈ بھی دیکھنی چاہیے. آپ آن لائن بیچنے والوں کو بہت زیادہ بلیم کرتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ اگر دھوکہ کرتے ہیں. میرے خیال میں اب وہ چیز کافی کم ہو گئی ہے. اس کی وجہ ہے سوشل میڈیا. بہت سارے کسٹمرز ہیں، اگر ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو وہ آپ ان کو بیڈ ریویوز دے سکتے ہیں، آپ کا ریفنڈ پروسیس ہو سکتا ہے اگر آپ نے پہلے سے پیسے دیے. سوشل میڈیا آپ کے پاس بہت بڑا آپشن ہے، آپ ان کے خلاف ریویو دے سکتے ہیں. کنزیومر کورٹ ہے ابھی پاکستان میں بہت ایکٹیو ہے، آپ ان کو شکایت کر سکتے ہیں. اور آپ ایون ان کے پیج پہ جا کے، اس کمپنی کے پیج پہ جا کے کامنٹ کر سکتے ہیں. مطلب ابھی میرے خیال میں جو کسٹمر ہے اس کے پاس زیادہ پاور ہے ایز کمپیئر ٹو بزنسز کو اپنا نام بچانے کے لیے آؤٹ آف دا لائن جا کے کسٹمر کو ہیلپ کرتے ہیں. بہت سارے لوگ، بڑے بزنسز کو بھی ظاہر ہے یہ مسئلے ہوتے ہیں، لیکن چھوٹے بزنسز کو زیادہ مسئلے ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ شروع کر رہے ہوتے ہیں، وہ محنت کر کے اپنی کسی مشکل سے نکلنا چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کو اچھی چیزیں بنا کے پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن صرف کسٹمرز کے اس ایٹیچیوڈ کی وجہ سے، ان بری عادتوں کی وجہ سے ان کو نقصان ہوتا ہے اور وہ بزنس سے بہت دفعہ ہوتا ہے تو وہ باہر نکل جاتے ہیں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کا پورا سرمایہ لگا کے بزنس سٹارٹ کرتے ہیں. میں نے ایک خاتون کی ویڈیو دیکھی، وہ اپنے گھر سے بڑی اچھی اچھی چیزیں بنا کے بیچ رہی تھی، اور ان کا دعویٰ تھا اور ان کے ریویوز بھی بہت اچھے تھے، بہت اچھی کوالٹی کی چیزیں تھیں ان کی. اور ان کو یہی مسئلہ آ رہا تھا، لوگ آرڈر کرتے تھے بعد میں لیتے نہیں تھے، فون نہیں ریسیو کرتے تھے. وہ یہ کر رہی تھی، ان سب لوگوں کے نام، ان کے فون نمبر، ان کے ایڈریسز ویڈیو میں ڈال کے وہ آن لائن پبلش کر رہی تھی کہ ان لوگوں کو سارے سیل کرنے والے لوگ بلاک کریں کہ یہ آن لائن آرڈر کرتے ہیں بعد میں فون ریسیو نہیں کرتے. امید ہے کہ جو انسان پاکستان میں یا انڈیا میں یا جہاں جہاں کیش آن ڈلیوری کا سسٹم ہے، وہ لوگ اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آئندہ کبھی بھی کوئی چیز آرڈر نہیں کریں اگر وہ آپ کو چاہیے نہیں. اگر آپ کے پاس اس چیز کے پیسے نہیں ہیں تو کبھی بھی اس چیز کو آن لائن آرڈر مت کریں. اس سہولت کا ناجائز فائدہ مت اٹھائیں، ورنہ آنے والے وقت میں جیسے جیسے یہ ای کامرس اور یہ چیزیں زیادہ بلڈ اپ ہوتی جائیں گی تو آپ سے یقین کریے، اگر یہ چیز جاری رہے گی تو آپ سے یہ اختیار چھن جائے گا. پھر آپ کو جدید ملکوں کی طرح پہلے سے پیسے دے کے ہی چیز خریدنا پڑے گی. پہلے پیسے دیں گے پھر ہی چیز آپ تک آئے گی. تو اس لیے اس جو آپ کو سہولت ہے، جو آپ کے لیے ایک آسانی ہے، اس کا غلط استعمال مت کیجیے. بہت شکریہ.